حماس اسرائیل کے بیچ سیز فائر سمجھوتا پھر سے ہونے جا رہا ہے۔ کیا عرب ملکوں نے بھی اسرائیل کو ہتھیار دیا ہے؟ اسرائیل موساد کا چیف پہنچا قطر دوحہ، بیرونی اور اندرونی دونوں طرح کے پریشر نیتن یاہو پر، اسپین کا اسرائیل سے ڈیل ختم۔ ان ساری خبروں کو آپ کے سامنے رکھیں گے، بنے رہیے ہمارے ساتھ۔ آپ کو بتا دیں کہ موساد کا ہیڈ ڈیوڈ برنیر نے دوحہ کا سفر کیا ہے۔ وہ دوحہ قطر پہنچ گئے ہیں۔ وہاں جا کر وہ قطر کے چیف کے ساتھ ان کی ملاقات ہوگی۔ اس سے پہلے بھی حماس اسرائیل کے بیچ یدھ ویرام سمجھوتا قطر میں ہی ہوا تھا۔ اس بار بھی حماس اسرائیل کے بیچ سیز فائر سمجھوتے میں ثالثی کا کردار قطر ہی ادا کرے گا۔ موساد کے چیف کا قطر آنا اور قطر کے چیف کے ساتھ اپنی ملاقات کرنا بہت اہم ہو سکتا ہے۔ آپ کو بتا دیں کہ پچھلے دنوں نیتن یاہو نے موساد کے چیف کو بات چیت سے باہر کر دیا تھا اور اس کے جگہ میں اپنے بندے ڈریمر کو بھیجا تھا، جو لگاتار اس سیز فائر کے ڈیل کو نقصان پہنچانے کی بات کر رہا تھا۔ اب اسرائیل کے طرف سے بات چیت کے لیے پھر سے موساد کے چیف کا آنا یا موساد کے چیف کا بھیجا جانا، یہ اس بات کی علامت ہے کہ اسرائیل بھی سیز فائر کے لیے تیار ہے۔ وہی خبر یہ آ رہی ہے، آپ کو بتاتے کہ آج قطر میں لگاتار سیز فائر پر بات چیت ہوگی، جس میں موساد کا چیف ڈیوڈ برنیر بھی شامل ہوگا۔ آپ کو بتا دیں کہ موساد کے چیف کا خود قطر آنا اس بات کی علامت ہے کہ سیز فائر کے امکان بہت زیادہ ہیں۔ ساتھ میں یہ بھی بتا دیں کہ یہ سیز فائر 7-8 سال کے لیے ہوگا۔ ایک بہت بڑی اور اہم بات ہوگی اگر یہ سیز فائر 7-8 سال کے لیے ہو جاتا ہے۔ اس پر حماس نے کہا ہے کہ اسرائیل کی ساری آرمی غزہ چھوڑ کر واپس چلی جائے گی۔ دوسری بات جو حماس نے کہا ہے، رہی غزہ کے ایڈمنسٹری کی بات، تو ہم وہ چھوڑ دیں گے، لیکن ایڈمنسٹریشن کا کام غزہ کے لوگ ہی سنبھالیں گے۔ حماس نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم آپ کے سارے ہوسٹیجز چھوڑ دیں گے، بدلے میں آپ کو ہمارے سارے فلسطینی قیدی کو رہا کرنا ہوگا، اور ان 7-8 سالوں میں سارے عرب ملک مل کر غزہ کو ری بلڈنگ کریں گے۔ محمود عباس نے حماس کو سن آف دا بیچ کہہ کر گالی دیتے ہوئے اسرائیلی ہوسٹیجز کو رہا کرنے کی بات کی۔ ہم آپ کو بتا دیں کہ آپ محمود عباس کے بارے میں جانتے ہیں کہ محمود عباس وہی شخص ہے جو حماس ریزسٹنس کے لوگوں کو پکڑ کر اسرائیلی آرمی کے حوالے کر رہا تھا۔ جس وقت اسرائیل غزہ کے اندر بم اور بارود برسا رہا تھا، اس وقت محمود عباس ریزسٹنس کے لوگوں کو، حماس کے لوگوں کو پکڑ کر اسرائیل کے سپرد کر رہا تھا۔ یہ وہی محمود عباس ہے جو اب امریکی اشاروں پر ناچ رہا ہے، اسرائیلی اشاروں پر حماس کو گالیاں دے رہا ہے۔ آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ عرب ملک کس طرح سے اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں۔ حال ہی کی بات آپ کو بتا دیں کہ صومالیہ میں اسرائیل نے یمن سے آنے والے میزائلوں کو روکنے کے لیے، انٹرسیپٹ کرنے کے لیے ایک رڈار سسٹم لگایا ہے، جس میں UAE نے کھل کر اسرائیل کی مدد کی ہے۔ اب جانتے ہیں کہ پچھلے دنوں حوثیوں نے مقبوضہ فلسطین کے شہر حائفہ تک میں اپنے میزائل پہنچا دیے تھے، اور اسرائیل کو یہ دھمکی بھی دی تھی کہ ہم اسرائیل کے جس حصے کو چاہے ٹارگٹ کر سکتے ہیں، جس حصے پر چاہے میزائل برسا سکتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ اسرائیل نے اب صومالیہ کے کسی خطے میں اپنا رڈار سسٹم لگایا ہے، جس کے ذریعے سے یمن کے میزائلوں کو انٹرسپٹ کیا جا سکے۔ اس پر جس عرب ملک نے اسرائیل کا ساتھ دیا ہے، کھل کر ساتھ دیا ہے، وہ UAE ہے۔ آپ کو بتا دیں یہ وہی UAE ہے جس نے غزہ میں میڈیسین اور ڈاکٹروں کے نام پر اسرائیلی جاسوس بھیجے تھے، اور اس وقت جبکہ پوری دنیا میں اسرائیل کو ایک وار کرمنل کے نظریے سے دیکھا جا رہا ہے، ایسے میں UAE اپنے باہے کھولے اسرائیلیوں کا خیر مقدم کرنے کو تیار ہے۔ ادھر اسپین نے اسرائیل کے ساتھ ہونے والے ہتھیار کو لے کر ڈیل کو کینسل کر دیا ہے۔ وہی نیتن یاہو پر غزہ میں لڑنے والے ریزرو فوجیوں اور اسرائیلی جنتا کی طرف سے لگاتار پریشر ہے کہ اس جینوسائیڈ کو بند کیا جائے اور ہمارے ہوسٹیجز کو واپس لایا جائے۔ آپ کو بتا دیں کہ وہ جرمنی جو اسرائیل کے ساتھ اس جینوسائیڈ میں شانہ بشانہ کھڑا ہے، جس نے اسرائیل کو ہر ممکن مدد پہنچائی ہے، جس نے اسرائیل کو اس جینوسائیڈ کو قائم رکھنے اور اس جینوسائیڈ کو برقرار رکھنے کے لیے 30% ہتھیار دیا ہے، وہ جرمنی اب اسرائیل سے یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے 2 مہینے سے جو امداد روک رکھی ہے، غزہ کے لوگوں کو بھوکے مار رہے ہیں، اب یہ آپ کی ناکہ بندی نہیں چلے گی، کم سے کم ان کی امداد کو ان کو دیا جائے۔